فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم بالعموم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ بھی پڑھتے ہیں اور تسمیہ بھی۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو۔ لیکن اکثر ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعموم برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اگر اختصار پیش نظر ہو تو تعوذ چھوڑ دیا جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اس کی حیثیت نفل کی ہے۔ ہاں، ایک بار پہلی بار بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا حکم صرف سورہ علق میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پہلی مرتبہ جب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اس کے مقابلے میں تعوذ جو ہے، اس کے بارے میں سورہ نحل میں ارشاد ہوا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ضرور آ جاؤ۔ تعوذ کے معنی یعنی پناہ حاصل کرنا ہے، اور اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ یہ حکم کہ جب بھی قرآن پڑھو، اور یہ واحد کے صیغے میں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی وساطت سے یہ پوری امت کے لیے آیا۔ لیکن یہ اندازہ لگانا بہرحال اب مشکل نہیں رہا کہ تعوذ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اس کا باقاعدہ یعنی اس صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ جب بھی پڑھو، اور واحد کے صیغے میں کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ بھی تعوذ پڑھیں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ اعراف میں قصہ آدم و ابلیس تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے۔ پچھلی نشست میں اس کا حوالہ تو آیا تھا کہ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس وقفے سے بیان کیا گیا ہے، پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں میں، 15ویں میں، 16ویں میں اور پھر 23ویں میں۔ لیکن اس سب میں سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے آیا ہے۔ وہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے موقع دے دیجئے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں
اپنا پوائنٹ پروو کروں کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائز کیا ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، اسے خلافت عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اس پر شیطان نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فَبِمَا غَوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو جس کو عزت دینے کے لیے آپ نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں انسانوں کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے تو سامنے آئے گا کہ وہ صراط مستقیم کی جس کی ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز کے اندر ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کا جو جواب ہے وہ پورا قرآن مجید ہے کہ یہ رہی وہ کتاب جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، جس کی تم تلاش کر رہے ہو، اور یہ ہے صراط مستقیم جس پر تمہیں چلنا ہے۔ تو شیطان نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر یعنی قرآن مجید پر مورچہ بندی کر لوں گا، اور پھر ثم لآتینہم، میں ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب یہ شیطان کا چیلنج ہے اور ہم سب اس کے گواہ ہیں، ہم سب اس کے وکٹم ہیں کہنا چاہیے کہ واقعی شیطان جو ہے اپنے اس وار میں بڑا کارگر ہے اور قدم قدم پر ہمیں گمراہ کرتا ہے، لیکن خاص طور پر قرآن مجید جو انسان ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے پڑھتا ہے، وہاں بھی شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں، بلکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ رہے تو انسان کو غلط فہمی یہ ہوتی رہے گی کہ شاید وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ شیطان اسے گمراہ کر چکا ہوگا، اور وہ اس خوش فہمی میں کہ میں قرآن پر چل رہا ہوں زندگی گزار رہا ہوگا، حالانکہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک چکا ہوگا۔ لہذا بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تعوذ ضرور پڑھیں، اور شعور بھی اس کا اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں واقعتاً اس کی ضرورت ہے، اور دل میں اس کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں کہ میں جو قرآن مجید پڑھنے لگا ہوں یہ میری ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ ہدایت اصل میں کیا ہے کہ یہ مجھے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اور مجھے جہنم کے عذاب سے خلاصی مل جائے۔ تو ہم شعوری طور پر، میں بھی پڑھتا ہوں دوبارہ، آپ بھی پڑھیے، ہم آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسمیہ ہے، اصل میں یہ مخفف ہے بی اسم کا۔ اسم جو ہے اس میں پہلا الف جو ہے حمزہ جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اسے حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی لفظ جوڑنے کے لیے مل جائے تو یہ پروناؤنس نہیں ہوگا، اور جب بات یہاں سے شروع ہوگی تو پھر یہ الف یا حمزہ پروناؤنس ہوگا، جیسے لفظ اللہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ کو علیحدہ پڑھیں گے، پروناؤنس کریں گے تو آپ اللہ کہیں گے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی زبر زیر پیش والا حرف ہوگا تو یہ حمزہ پروناؤنس نہیں ہوگا، الف پروناؤنس نہیں ہوگی، براہ راست لام پروناؤنس ہوگی، جیسے من اللہ۔ اب دیکھیے یہاں سے الف غائب ہوگی نا، یعنی من اور نون کی زبر لام کے ساتھ مل گئی، من اللہ فی اللہ، تو اس طرح سے اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ تو جب اس سے پہلے کوئی حرف اویلیبل ہوگا زبر زیر پیش والا تو پھر یہ الف لکھا رہ جائے گا، پروناؤنس نہیں ہوگا، لیکن بسم اللہ کے اندر جو ہے وہ پھر لکھا بھی نہیں جاتا، یہ اصل میں کیا ہے بی اسم اللہ، لیکن چونکہ حمزۃ الوصل تھا تو بے کو